ایک میں اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے. فرشتے جو ہیں وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت محبت کرتے ہیں. عاشق ہیں سارے, اور وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے. تو یہ رات چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصی طور پہ ودیعت ہوئی ہے, تو وہ فرشتے اس پہ بھرپور طور پہ خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ آج رات حضور کی بے شمار امتیوں کی بخشش ہو جائے گی. اور پھر اسی لیے فرمایا کہ 2 عیدیں فرشتوں کی ہیں راتوں میں, اور تمہاری 2 عیدیں ہیں دن میں. ان کے لیے شب برات اور شب قدر ہے, اور ادھر ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے, اور تمام عیدوں کی عید جو ہے وہ جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں اس طرح وہ بھی خوشی منا رہے ہیں. اور عید میلاد النبی وہ ہے جس میں فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور زمین والے بھی شامل ہو جاتے ہیں. سب کی عید ہوتی ہے. سب کی عید ہوتی ہے. اب فرشتے جو ہیں وہ اصل اب آ جائے توبہ کی رات ہے, تمام گناہوں کی توبہ, آج مغفرت اپنی طلب کرنی چاہیے, بخشش طلب کرنی چاہیے. جی, اس کے اندر یہ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر بہت سے ایسے بڑے بڑے نامور محدثین یا ایسے نامور اولیاء گزرے ہیں جن کو محض اسی رات میں فیضان ہوا, اور وہ پہلے بالکل مجرم یا گناہگار تھے, لیکن اس رات میں توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو ولیوں کی سرداری عطا فرما دی. میرے والد صاحب دعا مانگا کرتے تھے تو ان کی 23 شعبان کو ان کے وصال پاک ہوا تھا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اسی مہینے کے اندر. اور میں 15 کو دعا مانگ رہا تھا ان کی صحت کی, ان کی لمبی زندگی کی, اور اس وقت جب میں دعا مانگ رہا تھا تو میری عجیب حالت تھی. تو ایسے میرے اندر دل کے کچھ جو ہوتے ہیں نا, ڈر سے خوف شبے آ رہے تھے. 23 کو ان کا وصال ہو گیا. سورہ یاسین, یاسین انہوں نے کہا ان کی روح پرواز کرے. یاسین سرکار کا نام مبارک لیتے ہوئے قرآن کی زبان میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جن کے لیے اس رات میں دعائیں کی جائیں, یا جو اس رات کی ہمیشہ قدر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی موت باعث فخر بناتا ہے دیکھنے والوں کے لیے بھی, کہ تم بھی ایسا کرو تو یہ سعادت تمہیں بھی نصیب ہو سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات میں توبہ, حضرت مالک بن دینار کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ اس رات میں ابھی وہ ولی نہیں بنے تھے, تو اس کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی, مدہوش تھے, بیٹی ان کی تھی, اسی کے غم میں وہ فوت ہو گئی تھی, بچی تھی. تو اب اس کے بعد دیکھا کہ میں جہنم میں ہوں, پیچھے ایک اژدہا لگ گیا, آگے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, یہاں تک کہ کوئی بھی بچانے والا نہیں. آخرکار اس بچی کے پاس پہنچے ہیں تو اس نے جھڑکا اور وہ سانپ واپس ہو گیا. اب حیران ہوئے, پریشان ہوئے, بیٹی رستے میں کوئی بھی نہیں بچا سکا اور تم نے یہ کیا اور مجھے بچا دیا. انہوں نے کہا ابا ان باتوں کو چھوڑو. باپ کی داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہنے لگی, ابا الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اللہ کی یاد میں لرزتے ہوئے جھک جائے؟ آج رات تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے آزادی کی, جہنم سے آزادی کی, جنت میں داخلے کی رات قرار دی ہے, اور آج بھی آپ شراب کے نشے میں مدہوش ہیں. اگر آپ کو اب ہوش نہیں آ رہا تو پھر کب آئے گا؟ جب آنکھیں کھلی ہیں تو پھر دیکھا کیا کہ اسی طرح آنکھوں میں آنسو جاری ہیں, اور فوری کہا یا اللہ آج میرا دل تیرے حضور خوف سے جھک گیا ہے, میری پچھلی زندگی کے گناہ معاف فرما, اور اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی سرداری عطا فرما. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی.